اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے وقتوں میں اساتذہ اخلاقیات اور تہذیب پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے، اور جو نوجوان نسل سے والدین نالاں ہیں اب، اس کی وجہ یہی ہے کہ اساتذہ نے اپنا وہ رول ادا کرنا کم کر دیا ہے. وہ سب کلاسز میں آتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ گیپ جو ہے اس کو اساتذہ ہی کو فل کرنا ہے یا کوئی والدین پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس گیپ کو فل کریں؟ انسان کے پاس 24 گھنٹے ہیں، دن میں 24 گھنٹے ہیں. بچہ اسکول میں میکسیمم 5 گھنٹے گزارتا ہے، باقی 19 گھنٹے وہ گھر پہ گزارتا ہے. کسی کی انسان کی زندگی پر وہ 5 گھنٹے زیادہ انفلوئنس رکھیں گے یا 19 گھنٹے زیادہ. اساتذہ ایک زمانہ تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پہ بھی زور دیتے تھے اور تربیت کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کی. بڑی اچھی بات تھی. لیکن پرائمریلی اسینشلی یہ ڈیوٹی ہے والدین کی جی کہ ان کے پاس وقت نہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اچھے اسکول میں بچوں کو داخل کرا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بری الذمہ ہو گئے. ایسا ہے نہیں. تو بچوں کی تربیت اسینشلی گھر پر ہونی چاہیے کہ والدین ان کی تربیت پہ زور دیں. لیکن اساتذہ بھی اگر پرانے سسٹم پر واپس چلے جائیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ زور دے دیں. میں اساتذہ کو انڈیولی ڈیفینڈ نہیں کر رہا. پورے معاشرے کے اندر تبدیلی آئی ہے. اساتذہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. تبدیلی وہاں بھی آ گئی ہے. تو ہم سنگل آؤٹ کیوں کریں کہ ایک طبقے کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جانا چاہیے. جو زیادہ میجر حصہ رسپانسبلٹی کا جدھر ہے ان کو وہ شولڈر کرنی چاہیے اپنی ذمہ داری کہ بچوں کے لیے وقت نکالیں اور ان کی تربیت کریں. وہ ہم نہیں کرتے بحیثیت والدین کے. مجھے آپ کی بات سے نا ایک وہ اپنے استاد یاد آ گئے. بہت سے استاد ہوں گے جن میں 2 لوگ بہت یاد ہیں. ایک تو مختار صاحب تھے. یہ سینٹ مولڈ اسکول کی بات ہے. اور وہ یہ ہوتا تھا کہ کلاس کے بعد فری پیریڈ میں ہم لوگ ہاکی کھیلتے تھے. ایک سپورٹس کا پیریڈ ہوتا تھا تو وہ ہاکی ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے. ہاکی کھیل کے اس کے بعد وہ نماز کا وقت من ہو رہا ہونا تو انہوں نے کہنا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہاکی کھیلی ہے نا، چلو میرے ساتھ نماز پڑھ. تو ہم نے ان کے ساتھ نماز پڑھنے چلے جانا، ہنستے کھیلتے. پرسنل ایگزامپلس میں نے دیکھا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی. بے شک. لیکن میں پھر وہی آپ سے بات کروں گا کہ بچہ 24 گھنٹے میں سے 19 گھنٹے گھر پہ گزارتا ہے. جی وہاں جو پرسنل ایگزامپل سیٹ ہوتی ہیں ویسے بھی ایک قدرتی امر ہے کہ بچے ماں باپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو انسان جس کو آئیڈیلائز کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے. جی. تو والدین پر زیادہ میجر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایک پرسنل ایگزامپل سیٹ کرے. میں تو اکثر آپ کے پروگرام میں بھی عرض کیا کرتا ہوں اور دوسری جگہوں پر بھی کہ جو کچھ ہم اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں والدین کو چاہیے کہ ویسا خود بن کے اس کے سامنے آ جائے. بچہ آٹومیٹیکلی وہی بنتا چلا جائے گا. بار بار آپ جیسے زور دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں کہنا اور بھی زیادہ ضروری بن جاتا ہے. ہم نے گیپ کے اوپر بہت بات کی، کئی دفعہ پروگرام کیا کمیونیکیشن گیپ وغیرہ کے حوالے سے. تو جو بنیادی طور پہ فرق آیا وہ یہ ہے کہ والدین بچوں سے بات نہیں کرتے. جو بات کرتے بھی ہیں تو اس میں ہماری ایک کوتاہی ہے. جی. رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین بھی فرمائی کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح پر اتر کر اس سے بات کریں. یا آسان لفظوں میں یوں کہیے
کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق بات کیجیے. رب تعالیٰ بھی جو اس کا کلام الہی جی جی قرآن پاک یا اس سے پہلے آنے والی کتابیں، ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس زمانے میں وہ کتاب بھیجی گئی، وہ کتاب کی زبان اور اس کے جو اندر کنٹینٹ ہے وہ اس زمانے کے انسانوں کی ذہنی سطح کے مطابق ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرتے تھے. ہم یہاں کوتاہی کر جاتے ہیں کہ جب ہم بچے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کی ذہنی سطح پر اتر کر نہیں بات کرتے، ہم اپنی سطح ہی سے بات کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کو فالو کرنا. اگر ہم بچے کی ذہنی سطح پر اتر آئے نیچے اور پھر اس سے بات کریں تو بڑی جلدی اس کو سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے.